बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नैब तरमीम के खिलाफ जो फ़ैसला आया था उमर अता बंदयाल साहब का, उसको चैलेंज कर दिया गया है। दो अलग अलग रिव्यू पिटीशंस फ़ाइल की गई हैं और ये रिव्यू पिटीशंस जरदारी की तरफ से, जरदारी के लोगों की जानिब से फ़ाइल की गई हैं। दोनों में वकील फ़ारूक एच नाइक हैं। फ़ारूक एच नाइक ने अपील दायर नहीं की, नज़र सानी दायर की है। नज़र सानी का तो वैसे ही कोई स्कोप नहीं है, लेकिन नज़र सानी क्यों दायर की है, अपील क्यों नहीं वो दायर कर सकते थे, जबकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फ़ैसला भी आ चुका है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उनके ख़िलाफ़ पर्चा तो दर्ज हुआ नहीं, चूँकि जग हंसाई होनी थी, तो उनके ख़िलाफ़ एक कलंदरा लिखा पुलिस ने और उसमें लिखा जी कि आवारा गर्द, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाहरीन थे उनको आवारा गर्द करार दे के कलंदरा लिखा और अदालत में पेश किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तमाम जो मुलजमान थे उनको रिहा कर दिया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला सामने आया है। अफ़गान शहरी की पाकिस्तानी खातून से शादी के मामले पर यह फ़ैसला सामने आया है। आप जानते हैं कि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बाज़ ममालिक में जब पाकिस्तानी किसी वहाँ की खातून, वहाँ की शहरियत रखने वाली खातून के साथ शादी करें तो उनको भी फिर बाद में वहाँ पर शहरियत मिल जाती है। तो यहाँ पेशावर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी। एक अफ़गान शहरी हैं, उनके साथ एक पाकिस्तानी खातून ने शादी की और अब वो उस अफ़गान शहरी की शहरियत के लिए पेशावर हाई कोर्ट गई। पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त मंजूर करते हुए अफ़गान शहरी की पाकिस्तानी खातून से शादी के मामले पर फ़ैसला दिया। अदालत आलिया पेशावर ने शादी की बुनियाद पर अफ़गान शहरी को पाकिस्तानी शहरियत देने का फ़ैसला दिया है। अदालत के तहरीरी फ़ैसले में कहा गया कि ज़ीनत बेगम पाकिस्तानी है और उसका शौहर अफ़गान शहरी है। पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसले में कहा कि ज़ीनत बेगम के शौहर को पाकिस्तानी शहरियत दी जाए। ख़ातून को कहा कि वो अपने अफ़गानी जो शौहर हैं उनके शहरियत के लिए वज़ारत दाखिला में दरख्वास्त जमा करवाएँ, कि वो वहाँ पर दरख्वास्त जमा करवाएँ और फिर आगे वज़ारत दाखिला उनकी शहरियत के हवाले से जो पूरा प्रोसेस है वो मुकम्मल करे। ये पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से एक नया फ़ैसला सामने आया है। चूँकि हमने वो ट्रीटीज़ साइन किए हुए हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के हैं, शहरियत से मुतल्लिक़ जो ट्रीटीज़ हैं वो साइन किए हुए हैं, मुख्तलिफ़ कन्वेंशंस हैं जिनके ऊपर हमने साइन किए हुए हैं। इस वजह से पेशावर हाई कोर्ट ने एक आइनी पिटीशन पर यह फ़ैसला दिया है कि अगर पाकिस्तान की खातून से कोई गैर मुल्की शादी करता है तो वो पाकिस्तान की शहरियत का हकदार हो जाता है, भले उसको रियासत ने दुश्मन रियासत करार ना दिया हुआ हो। तो ये फ़ैसला सामने आया है। दूसरी जानिब नैब तरमीम के फ़ैसला के ख़िलाफ़ उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। फ़ारूक एच नाइक साहब वकील हैं, दो मुख्तलिफ़ दरख्वास्त गुजार हैं। अब इसमें अपील इस वजह से दायर नहीं की कि अपील सिर्फ वो कर सकता है जो उस केस में फ़रीक हो। इमरान खान की पिटीशन है। इमरान खान की पिटीशन में नैब और वफाकी हुकूमत ही फ़रीक थे, उसमें कोई इंडिविजुअल फ़रीक नहीं था। इस वजह से वफाक और नैब के अलावा कोई और दायर नहीं कर सकता था। और अगर सोमवार वाले दिन, मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से नैब ने तैयारी कर लिया है, हाजिर सर्विस फ़ौजी अफसरान को बड़े ओहदे नैब में दे दिए हैं और बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ शुरू करने का इंदिया दिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब मौजूदा जो निगरान हुकूमत है या जो नैब है वो नैब तरमीम फ़ैसले को चैलेंज करेगी, क्योंकि इस वक्त उनको सूट कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा अख्तियारात नैब कानून के जो पहले से थे। यही चीज़ें देखते हुए फ़ारूक एच नाइक साहब ने, चूँकि सबसे ज़्यादा आसिफ जरदारी और शरीफ ख़ानदान इसमें परेशान हुए हैं, तो उन्होंने निगरानी फ़ाइल की है। नैब ऑर्डीनेंस को गैर कानूनी करार देने वाले 15 सितंबर के फ़ैसले को चैलेंज करने के लिए अब एक दिन है उनके पास, 16 अक्टूबर को। चूँकि 15 सितंबर को महीना पूरा, 15 अक्टूबर को महीना पूरा हो जाना है और 15 अक्टूबर को इतवार है, तो अगला रोज़ जो होगा उनके पास अख्तियार है वफाकी हुकूमत के पास। अब देखना यह है कि वफाकी हुकूमत 16 अक्टूबर को अपील दायर करती है या नहीं। नैब ऑर्डीनेंस को गैर कानूनी करार देने वाले 15 सितंबर के फ़ैसले को चैलेंज करने के हुकूमती फ़ैसले के फ़ौरन बाद इस फ़ैसले को कलअदम करार देने के लिए एक प्राइवेट, अभी हुकूमती फ़ैसला कि हम चैलेंज करेंगे अभी चैलेंज नहीं हुआ, लेकिन प्राइवेट दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दायर की गई है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फ़ारूक एच नाइक के ज़रिए नज़रसानी की दरख्वास्त अब्दुल जब्बार नामी एक शहरी की जानिब से दायर की गई है, जो कानूनी चाराजोई के पिछले मरहले में ना तो फ़रीक थे और ना ही किसी सियासी जमात से
تعلق رکھتے ہیں، لیکن نیب ترمیمی فیصلے سے براہ راست متاثر ہوئے ہیں کیونکہ ان کے خلاف نیب ریفرنس زیر التوا تھا اور وہ ریفرنس واپس ہو گیا تھا۔ نیب ترمیم کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد وہ دوبارہ اس کے خلاف نیب کا کیس کھل گیا، اس بنیاد پر وہ متاثرہ ہونے کی بنیاد پر اس نے چیلنج کیا۔ جمعرات والے دن اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے صحافیوں کو کہا تھا کہ نگران حکومت 15 ستمبر کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرے گی، جو کہ سابق چیف جسٹس امرتا بندیال کی جانب سے جاری کردہ آخری حکم تھا، لیکن ابھی تک یہ فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ مختصر حکم کے تحت سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کو برقرار رکھا گیا، اس لیے اس قانون کے نافذ ہونے کے دن کے بعد آرٹیکل 184(3) کے تحت جاری کیے گئے سپریم کورٹ کے تمام فیصلے نیب آرڈیننس میں ترمیم کے فیصلے سمیت اپیل کے قابل ہیں، لیکن عبدالجبار نے نظر ثانی کی درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے انہیں سنے بغیر نیب ترمیم کے خلاف فیصلہ دیا کیونکہ وہ سپریم کورٹ میں عمران خان کیس کی آئینی پٹیشن نمبر 2021 میں فریق نہیں تھے۔ علاوہ ازیں سپریم کورٹ نے اس معاملے کا فیصلہ سناتے ہوئے انہیں کوئی نوٹس جاری نہیں کیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت عدالت عظمیٰ کے دائرۂ اختیار کا استعمال ذمہ داری سے کیا جانا چاہیے، لیکن نیب ترمیمی کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے اس اصل دائرۂ اختیار کو استعمال نہیں کیا گیا۔ درخواست میں روشنی ڈالی گئی کہ 15 ستمبر کے فیصلے میں پارلیمانی جمہوریت کے بنیادی اصولوں اور قانون سازی کو ختم کرنے کے لیے قائم کردہ اصولوں پر غور کیے بغیر قانون سازی کے ایک حصے نیب آرڈیننس میں ترمیم کو آئین کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ 15 ستمبر کے فیصلے نے پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیارات کو کم کر دیا ہے، حالانکہ یہ پارلیمنٹ ہی ہے جس نے قومی احتساب آرڈیننس 1999 کو نافذ کیا تھا اور یہ پارلیمنٹ ہی فیصلہ کرتی ہے کہ اس میں کب اور کس طرح ترمیم یا رد و بدل ہو۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ یہ فیصلہ اس بات کے ادراک میں بھی ناکام رہا کہ پارلیمنٹ کی جانب سے قومی احتساب آرڈیننس میں کی گئی ترمیم نے کسی جرم کو قانون کی گرفت سے آزاد نہیں بتایا بلکہ اسے متعلقہ حکام تک پہنچانے کی راہ ہموار کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ 15 ستمبر کے فیصلے کے ذریعے سپریم کورٹ نے قانون ساز اور پالیسی میکر کی جگہ لی جو کہ اس کے دائرۂ اختیار سے باہر ہے۔ درخواست میں استدلال کیا گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ متضاد تھا اور قانون کی تشریح غلط تشریح پر مبنی تھا۔ اب چونکہ نیب ترمیم کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ چکا ہے اور اس میں 8-7 کی اکثریت سے ایک شک جو ماضی سے اطلاق تھا اس کا، اب یہ نیب ترمیم میں بھی ماضی سے اطلاق تھا، یہ یاد رکھیے گا، تبھی مریم نواز کو ریلیف ملا تھا، تو ماضی سے اطلاق کی حد تک جب پارلیمنٹ کی آئین سازی کو قانون سازی کو غیر آئینی قرار دیا گیا تو وہ 8-7 کا فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پارلیمنٹ کی قانون سازی کے جو اختیار ہے اس میں سپریم کورٹ انٹرفیئر کر سکتی ہے، تبھی تو اس شک کو کالعدم قرار دے کے غیر آئینی قرار دیا گیا۔ اب نیب ترمیم میں زیادہ شکوں کو کالعدم قرار دیا گیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر میں ایک شک کو کالعدم قرار دیا گیا، لیکن اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو فیصلہ ہے وہ یہ طے کر گیا کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ضرور ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں اس میں وہ انٹرفیئر کر سکتی ہے۔ دوسری جانب ایک اور درخواست دائر ہوئی ہے، وہ بھی نیب ترمیم کے فیصلے کے خلاف ہے، وہ بھی فاروق اچنائک صاحب نے دائر کی ہے۔ وہ درخواست گزار اور ہیں سابق ایم ڈی او جی ڈی ہیں او جی ڈی سی ایل، جو سابق ایم ڈی ہیں او جی ڈی سی ایل کے بشارت مرزا، ان کی جانب سے نظر ثانی دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سپریم کورٹ نے ہمیں سنے بغیر نیب ترمیم کے خلاف فیصلہ دیا، نیب ترمیم کے بعد احتساب عدالت نے میرے خلاف ریفرنس اینٹی کرپشن عدالت کو بھجوایا۔ وکیل درخواست گزار کا یہ کہنا تھا کہ ان ساری چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو عدالت نے میرے خلاف ریفرنس اینٹی کرپشن کو جو بھجوایا تھا وہ درست فیصلہ تھا۔ جب یہ نیب ترمیم ختم ہو گئیں تو سب سے بڑا جو ایگریوڈ ہے وہ میں ہوں، اور میں آخر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ کس طریقے سے ان کی جو نیب ترمیم ہے اس کی اہمیت نہیں ہوگی، ان نظر ثانیوں کی اہمیت نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے اس وجہ سے کی ہے، ان کو پتہ تھا، ڈاؤٹ تھا کہ پتہ نہیں ریاست یا وفاق چیلنج کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو یہ پرائیویٹ لوگوں کی جانب سے، یہ ایم ڈی ہیں او جی ڈی سی ایل کے، ان کی جانب سے دائر کی گئی۔ اس میں اہم چیز یہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب کہ میں نیب ترمیم سے میرے خلاف ریفرنس ختم کر کے اینٹی کرپشن کو بھیج دیا تھا، اب آپ نے نیب ترمیم کا فیصلہ دیا جس سے میں متاثر ہوا ہوں اور میرا کیس دوبارہ نیب کے پاس کھل گیا ہے، اس وجہ سے میں متاثرہ فریق ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ درخواست گزار نے درخواست میں موقف اپنایا کہ نیب ترمیم کے خلاف درخواست نے کسی بھی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی نشاندہی نہیں کی گئی، نیب ترمیم کے خلاف درخواست آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہیں کرتی۔ فاروق اچنائک نے سابق ایم ڈی او جی ڈی سی ایل بشارت مرزا کی جانب سے درخواست میں استدعا کی کہ سپریم کورٹ نیب ترمیم کے خلاف 15 ستمبر کا فیصلہ کالعدم قرار دے، عمران خان کو فریق بنایا گیا ہے،
وفاق کو اور نیب کو فریق بنایا گیا ہے، اور عمر عطا بندیال صاحب نے اب عمر عطا بندیال صاحب نے نیب ترمیم ساری نہیں کالعدم قرار دی تھی، کئی شکیں کالعدم قرار دی تھیں، اور وہی انہی چیزوں کو، یہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا جو 2-1 سے فیصلہ آیا تھا۔ اب چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ہے نظر ثانی میں بہت 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 کم سکوپ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ درخواستیں نظر ثانی میں ان کو ریلیف ملنے والا نہیں ہے۔ اگر تو وفاق 16 اکتوبر کو اپیل دائر کر دیتی ہے پھر تو یہ فیصلہ برقرار نہیں رہنا، اور اگر وفاق، اور مجھے نہیں لگتا کہ جس طریقے سے نیب کو اختیارات ملے ہیں یا نیب کارروائی کر رہا ہے تو کہ وہ وفاق اپیل دائر کرے، اور اگر اپیل دائر بھی کی تو وہ اس کو فکس نہیں کروائے گا، وہ پینڈنگ پڑی رہے گی، اس میں جو اس کی فکسیشن کی اپلیکیشن ہے وہ نہیں دے گا تاکہ بعد میں دیکھی جائے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب جو معاملہ ہے آخر میں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے فلسطین کا، جو ان کے حق میں مظاہرہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں کہہ رہی تھی، اس پر اب FIR تو درج ہو نہیں سکتی تھی، جگ ہنسائی ہونی تھی۔ انہوں نے کلندرہ جو بنایا دفعہ 109 دفعہ 55 ضابطہ فوجداری کا، کہتے ہیں جی جناب علی گزارش ہے کہ مختصر حالات انسدادی کارروائی اس طرح ہیں کہ امروز محمد طلحہ ASI ہمراہ مبشر جو ہم میں پیش کرتے ہیں زبانی بتلایا کہ 7 کس مدرجہ بالا پولیس پارٹی کو دیکھ کر اپنی موجودگی چھپانے لگے، جس سے تو علاقہ تھانہ کے رہائشی ہیں اور نہ ہی علاقہ تھانہ میں کوئی ذریعہ معاش ہے، کہ 7 لوگ تھے، جب انہوں نے پولیس کو دیکھا تو وہ اپنے آپ کو چھپانے لگ گئے، تو وہ نہ تو اس تھانے کے رہائشی تھے اور نہ ہی علاقہ تھانہ میں ان کا ضلع کو وہ جاب یا بزنس کرتے تھے، جو علاقہ تھانہ میں آوارہ گھوم پھر رہے تھے، جن کو کبھی شبہ کہ متذکرہ آوارہ کسی جرم قابل دست اندازی پولیس کی نیت سے علاقہ تھانہ میں گھوم پھر رہے تھے۔ میری دریافت پر بھی مذکورہ بالا اس پہ ضابطہ زیر دفعہ 55 زواد فے میں گرفتار کیا گیا، زواد فے ضابطہ فوجداری، اور جامع تلاشی عدم برآمدگی کسی شے کے بند حوالات کیا گیا۔ کارروائی زیر دفعہ 109 55 زیف مرتب کر کے محمد طلحہ ASI کو ہدایت ہوئی کہ پیش عدالت مجاز کر کے پابند ضمانت کیا جائے، کہ ان کے کو مچل کے جمع کروائے جائیں اور یہ عدالت میں ضمانت نامہ دیں جی کہ ہم کوئی آوارہ گردی نہیں کریں گے۔ اب اندازہ لگائیں کہ فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے والوں کو اسلام آباد پولیس نے آوارہ گرد قرار دے کر کلندرہ بنایا اور مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا اور وہاں سے رہائی ہو گئی، اور ان لوگوں میں کوئی شرم نام کی چیز نہیں ہے کہ آپ کیا رہے ہیں، ایسے ایک نازک معاملے پر آپ صرف اور صرف اپنی سیاسی جو بھڑاس ہے وہ نکال رہے ہیں۔ بہرحال تمام 7 کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ان کو رہا کر دیا گیا ہے، ڈسچارج کر دیا گیا ہے، بری کر دیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔